السلام علیکم۔ میں حکیم شکیل آج بہت دنوں کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یونانی طب کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کی جائے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ بھی یونانی کے بارے میں تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھائیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں یونانی طب کی، اور جس کو علم طب بھی کہتے ہیں۔ علم طب کیا ہے؟ دراصل علم طب جو ہے وہ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس، اس کی تعریف اگر اس طرح سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ فن جس سے انسان کی صحت کو برقرار رکھا جائے، اور اگر مرض لاحق ہو جائے تو اس کی تشخیص کی جائے اور مرض کو دور کیا جائے۔ کچھ اطباء لوگ علم طب کو بہت پرانا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا پرانا نہیں ہے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تب سے علم طب نہیں آیا ہے، یہ کچھ کمپریٹیولی بعد میں جو ہے علم طب وجود میں آیا ہے۔ علم طب، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ علم طب علمی اور علم طب عملی۔ علمی تھیوریٹیکل، عملی پریکٹیکل۔ اور علم طب جو بہت اینسینٹ مانتے ہیں، جو ہیومینٹی کے ساتھ ساتھ جو مانتے ہیں کہ یہ علم طب آیا ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ علم طب جو ہے وہ ریلیٹیولی کچھ بعد میں آیا ہے، اور جس کو بعد والے کو حادث بولتے ہیں۔ اور یہ جو حادث ہے، اس کو پھر بھی دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ کہا گیا کہ کچھ اطباء نے کہا کہ یہ جو علم ہے وہ الہامی علم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسان کے دماغ میں ڈالا گیا علم ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو انسان کے تجربے اور قیاس کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ تو جو لوگ گاڈ گفٹڈ مانتے ہیں، ان میں جالینوس صاحب کا بھی نام ہے، اور اس میں آیورویدک کے جو ویدیہ ہیں ان کا بھی نام ہے، اور جو لوگ تجربہ اور قیاس سے وجود میں آیا ہے علم طب، اس کو ماننے والے اسلامی حکماں ہیں۔ اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آوشکتا آوشکار کی جننی ہے۔ لہٰذا اس بات میں زیادہ دم لگتا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ تجربہ اور قیاس سے وجود میں آیا، اور یہ علم ایک سمے ایسا آیا
کی جو یہ علم تھا وہ ولپت ہونے کے کگار پہ آ گیا، یعنی ایکسٹنکٹ ہونے لگا۔ تو پھر بکرات، جالینوس اور زکریا راجی، شیخ الرئیس، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بکرات نے علم طب کو پیدا کیا، جالینوس نے زندہ کیا، زکریا راجی نے ترتیب دی، اور شیخ الرئیس نے اس کو مکمل کیا۔ اور صحت کی بات کر رہے ہیں تو صحت کے معاملے میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک فزیکل ہیلتھ، جسمانی یا بدنی صحت، اور دوسری بات آتی ہے مینٹل ہیلتھ، دماغی صحت، اور تیسری چیز آتی ہے سوشل ہیلتھ یا معاشراتی صحت۔ ان تینوں طور پر اگر صحت مندی ہے تو آدمی کو صحت مند کہا جائے گا۔ اور فادر آف یونانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فادر آف یونانی جو ہیں وہ اسکلیبیوس دوم، یعنی اسکلیپیس انگلش میں بولتے ہیں، جس کو 2 طرح کی انگلش میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بقرات، جس کو ایلوپیتھی کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے، ان کو انگریزی میں ہپوکریٹس کے نام سے جانتے ہیں، ایسے ہی آیورویدک میڈیسن کو کا جنک چرک کو مانا جاتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں علم طب کی، تو علم طب میں جو ہے وہ بہت سی ایک الگ دنیا ہے، لیکن بات جب آتی ہے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں حفظان صحت کی، تاکہ انسان کا جسم کو بیمار ہونے سے بچایا جائے۔ اور اس کے بھی کئی طریقے ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ حفظان صحت یا ہائیجین کے بارے میں جب بات ہوگی تو بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی پہچان کرنا، جس کو تشخیص کرنا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ڈائگنوس کرنا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے علاج کا، یعنی مرض کے ازالے کا۔ تو اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے سب پر انشاءاللہ تعالی نظر ڈالیں گے، اور فی الحال ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ تو علم طب بہت وسیع علم ہے، بحر بے کراں ہے، جس میں جتنا ہی آپ
جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو معلومات ہوگا، تجربہ ہوگا اور علم حاصل ہوگا۔ تو علم طب جو ہے اس کے بارے میں اور حفظان صحت کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا ہم لوگوں کا فرض بھی بنتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے جو ہے وہ حفظان صحت کی طرف دھیان دلایا جائے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حفظان صحت کے بعد اگر کسی کو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ہم اس کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں، اس کو اصول علاج کہتے ہیں۔ تو اصول علاج جو ہوتا ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جنرلائز اور ایک ہوتا ہے پارشل۔ اصول علاج کو انگلش میں کہتے ہیں رولز آف میڈیسن۔ ایک تو ہوتا ہے کہ موٹے طور پر جنرلائز طور پر، اور ایک ہوتا ہے جس کو اصول علاج کلیہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اصول علاج جزئیہ۔ تو یہ جو دو طرح کے علاج ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر اگلی جو ہے ویڈیو میں جو ہے بات کریں گے۔ جیسے اصول علاج تو اصول علاج یا اصول طب اصول طب جو ہے رولز آف میڈیسن، رولز آف میڈیسن، یہ دو طرح کے کلیہ اور جزئیہ، یہ پارشل رولز آف میڈیسن ہے۔ اور یہ جنرلائزڈ رولز آف میڈیسن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق دیکھیے کیا ہے۔ یہ مان لیجیے کسی کے جنرلی ٹھنڈک کی وجہ سے نزلہ ہو گیا، جس کو نزلہ بارد کہیں گے۔ تو اس میں برودت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس میں ہم کچھ گرم مزاج کی دوا دے دیں گے۔ تو اس صرف ایک بیماری کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس لیے یہ جزئیہ ہے۔ اور اصول طب کلیہ کیا ہے؟ اصول طب کلیہ میں ہے جنرلائزڈ جو رولز آف میڈیسنس ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے، جیسے مان لیجیے کسی کو آرتھرائٹس ہے یا کسی کو صداع بارد ہے،
تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو گرم مزاج کی دوائیں تھوڑی سی ٹیمپرامنٹ ملا کر کے علاج بضد کرتے ہیں. تو یہ ایک عام اصول ہو گیا کہ ٹھنڈا مرض ہے، چاہے وہ دمہ ہو، ضیق النفس، یا جو ہے اس کو وجع المفاصل ہو، یا اس کو سرا ہو، مرگی، تو یہ سب ٹھنڈے امراض مانے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس میں تھوڑی سی گرم دوائیں. تو یہ موٹے طور کے اوپر جو پورا جنرلائزڈ رول بتائے گئے. تو اس میں اچھا یہ جو اصول طب کلیہ، اس کو اصول طب کلیہ کا یوز ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو انسانی بدن ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور وہ کس کس نوعیت کی ہیں، کون کون سے ٹیمپرامنٹ کی ہیں، کون کون سے اعضاء ہیں. تو اس میں تشریح البدن، تشریح البدن پڑھیں گے، اس کو ایناٹومی کہتے ہیں. ایناٹومی اور افعال الاعضاء جس کو فزیولوجی کہتے ہیں. فزیولوجی یہ جب پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بدن میں کون کون سے انگ ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. اور اصول طب کلیہ میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بدن کن کن چیزوں سے مل کر کے بنا ہے. یعنی نیچر آف ہیومن باڈی، یعنی جو ہیومن باڈی کا جو نیچر ہے وہ کیسا ہے. تو ہیومن باڈی کا نیچر اگر ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم علاج کیسے کر پائیں گے. تو اس کے لیے کچھ فنڈامنٹلس ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور وہ فنڈامنٹلس جو ہیں وہ امور طبیعیہ، یعنی پلرس آف ہیومن باڈی. اب مسئلہ یہ ہے کہ امور کے معنی آتے ہیں، پلرس کے بھی آتے ہیں، ستون کے بھی آتے ہیں، اور طبیعہ جو ہے یہ طبیعت سے بنا ہوا ہے. طبیعت بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو امور طبیعیہ جو ہے یہ ہمارے جو ہیومن باڈی کے جو پلرس ہیں جن کے اوپر ہیومن باڈی منحصر ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی، جتنے بھی امور طبیعیہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نہ رہے تو انسانی جسم کا وجود بھی نہ رہے. تو امور طبیعیہ
7 ہیں، امور طبیعیہ 7 ہیں، اور ان 7 میں جو پہلا رکن ہے وہ ارکان یا انگلش میں ایلیمنٹس کہتے ہیں اور عناصر بھی کہتے ہیں، اور استقصات بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ امور طبیعیہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی، اور یہ مسلسل ویڈیوز بنتے رہیں گے جب تک کہ امور طبیعیہ کا سبجیکٹ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونانی میں ایک سبجیکٹ ہے امور طبیعیہ، اس کے بارے میں پوری بات نہیں ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ السلام علیکم، خدا حافظ۔